دوستوں آج ماہ رمضان المبارک کی 30 تاریخ ہے، آخری جمعۃ المبارک کا دن آ گیا ہے، آخری موقع ہے آپ لوگوں کے لیے۔ اللہ والوں، یہ ہم سب کے لیے آخری موقع ہے۔ آج ایک مٹھی چاول کے دانوں پر یا فتاحو کا یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ یا قہارو یا جبارو کے ساتھ پڑھ لینا۔ اللہ والوں، یہ وہ تسبیح ہے جو آپ کو پورے سال کا رزق اور مال و دولت دے گی، پورے سال کی کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ رزق، دولت، شہرت، پسند کی شادی، گھر، گاڑی، بنگلہ، جو حاجت، جو خواہش ہے سب پوری ہوگی۔ حتیٰ کہ اگر آپ کو شفا چاہیے، یعنی لا علاج بیماری کا شکار ہو چکے ہیں، تو اس کے لیے بھی یہ تسبیح سب سے خاص ہے، تیر بہدف ہے۔ صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ بہت ہی مبارک نام ہے یا فتاحو، اور یا فتاحو کی قسم تو رب العالمین نے خود ارشاد فرمائی ہے۔ یہ رب کا وہ واحد نام ہے جس کی قسم اللہ پاک نے خود کھائی اور کہا کہ جو بندہ بھی یا فتاحو کے ذریعے مجھے پکارے گا، اس کی تمام کی تمام دعائیں قبول ہوں گی، اس کے رستے کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیا جائے گا اور تمام کے تمام معاملات کو بہترین کر دیا جائے گا۔ اللہ والوں، آج یہ تسبیح، یہ عمل، یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا، کسی صورت اس وظیفے کو مت چھوڑیے گا۔ بہت ہی زیادہ خاص عمل ہے، بہت ہی زیادہ خاص وظیفہ ہے۔ صرف ایک بار یا فتاحو کو پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والوں، اگر 1 منٹ پہلے کا بھی موقع ملتا ہے، صرف 1 منٹ آپ کے پاس بچا ہے اور ابھی عید کا چاند نظر آ جائے گا، شوال کا چاند نظر آ جائے گا، 1 منٹ پہلے کا بھی وقت ملے تو یا فتاحو کا یہ وظیفہ مت چھوڑنا، پڑھ لینا۔ بہت ہی خاص عمل ہے، بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ آپ لوگوں کی زندگیاں بن جائیں گی، آپ لوگوں کی نسلیں سنور جائیں گی، آپ لوگوں کے رزق میں اتنی برکت اور رحمت ہوگی کہ آپ لوگوں کو اس سمجھ میں ہی نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ اللہ والوں، آج کا یہ وظیفہ آپ لوگوں کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں، آج کا یہ عمل آپ لوگوں کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں۔ بس ماہ رمضان کی 30 تاریخ اور آخری جمعۃ المبارک کے دن یا فتاحو یا قہارو یا جبارو کا یہ خاص عمل آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ مجھے دعائیں دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی عمل، کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ اللہ والوں، میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ایک ایسا ہی خاص تسبیح کا راز لے کر آیا ہوں، جس کو اگر آخری دن، ماہ رمضان کا مہینہ اب ختم ہوا چاہتا ہے، آخری دن ہے، 30 تاریخ ہے، اس کے بعد شوال کا چاند نظر آ جائے گا اور ہم سب لوگوں کو عید الفطر کا جو ہے وہ موقع ملے گا اور ہم لوگ عید منائیں گے۔ لیکن اللہ والوں، ایک طرف رمضان کا جانے کا غم بھی تو ہے کہ جب ماہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہم سب کے دل خوش ہو جاتے ہیں، لیکن جب یہ مہینہ رخصت ہو رہا ہے تو ہم سب کے دل افسردہ بھی ہیں۔ اور اللہ والوں، اس مہینے میں چاند کو بھی گھرن لگا ہے، اور ابھی جو کل کی بات ہے 29ویں روزے کی، آندھیاں چلی ہیں، بہت لوگوں کا نقصان بھی ہوا ہے۔ تو اللہ والوں، یہ رب کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش اور وارننگ کا سائن ہے، یعنی رب آپ کو تنبیہ کر رہا ہے، سدھر جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، مت کرو جو ہم لوگ کر رہے ہیں۔ اب ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ناپ تول میں کمی اور چیزوں کو مہنگا بیچنا، کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا۔ اللہ پاک یقین کریں سخت بعیدیں اس کے خلاف آئی ہیں۔ نبی پاک نے یہاں تک فرمایا ہے کہ وہ میرا امتی نہیں ہے جو مجبوری سے فائدہ اٹھائے۔ تو اللہ والوں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اللہ رب العالمین بار بار اپنی نشانیاں ظاہر کر کے ہمیں بتا رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ وقت آ جائے کہ ہمارے دونوں انگوٹھوں کو باندھ دیا جائے، ناک میں روئی ٹھوس دی جائے اور ہمیں قبر میں دفنا دیا جائے، یعنی ہمارا نامہ اعمال ختم، انتقال ہو جائے، اور پھر رب آپ کو قبر میں بتائے گا، اور پھر رب آپ کو جب آپ رب کی حضور پیش ہوگے، پھر رب آپ کو بتائے گا کہ تو کیا کرتا تھا زمین کے اوپر، اب تو زمین کے اندر ہے۔ تو اللہ والوں، بچیں اور رب کے عذاب سے ڈریں اور رب سے استغفار کریں، اور آج یہ تسبیح پڑھیں جس کا میں راز آپ کو دینے لگا ہوں۔ انشاءاللہ اس تسبیح کو پڑھنے سے ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا، ایسی زندگی کا آغاز جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے آپ لوگوں کو جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا، ایسی زندگی جس میں تنگ دستیاں، غربت، فاقے، بھوک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ تو اللہ والوں، آج رمضان المبارک کے
آخری جمعۃ المبارک کے دن یہ تسبیح، یہ عمل صرف 3 بار پڑھنا ہے، صرف 3 بار کرنا ہے۔ آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ اللہ والوں، آپ میں سے جو کوئی مقروض ہے، قرض دار ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے، کیونکہ آپ سب لوگ جانتے ہیں قرض ایک ایسی بری بلا ہے کہ قرض جس کے ساتھ چمٹ جاتا ہے تو پھر وہ قبر تک ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مقروض ہوتے تھے، جو قرض دار ہوتے تھے، ان کا جنازہ نبی پاک نہیں پڑھاتے تھے۔ ہم سب یہ بات بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ نبی پاک جنازہ نہیں پڑھاتے تھے ان لوگوں کا جو کہ مقروض ہوتے تھے۔ لیکن آج کل ہم لوگ بڑے دھڑلے سے کسی کی رقم کھا جاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ دے دوں گا نا، لوٹا دوں گا نا، تجھے تو رب نے بہت دیا ہوا ہے۔ بھائی رب نے دیا ہوا ہے، اس کو دیا ہوا ہے نا، آپ کو تھوڑی دیا ہوا ہے۔ آپ آزمائشی زندگی جی رہے ہو تو آپ کسی اور کے مال پر قبضہ نہیں کر سکتے۔ نبی پاک جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، جو کہ رحمت للعالمین ہیں، جن کے منہ مبارک سے ہمیشہ جو نکلے ہیں الفاظ و محبت والے نکلے، لیکن وہ بھی جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ تو سوچیں اللہ والوں، جب جنازہ نہیں پڑھا رہے تو مغفرت کی دعا اور شفاعت ہماری کہاں سے کریں گے؟ تو دوستوں، یہ ماہ رمضان کا آخری جمعہ ہے اور 30 تاریخ ہے، یہ ہم سب لوگوں کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں۔ تو دوستوں، لازمی اس تسبیح کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ بہت ہی خاص عمل ہے، بہت ہی خاص وظیفہ ہے، اور اس کے علاوہ یقین کریں پھر ہمیں 1 سال انتظار کرنا پڑے گا۔ اس لیے لازمی اس تسبیح کو آپ لوگ پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائیں گی۔ اگر کوئی بے روزگار ہے تو وہ روزگار کے لیے پڑھ لے، اپنے کاروبار میں عروج، ترقی، کامیابی کے لیے پڑھ لے، یا پھر میری وہ بہنیں جو رشتوں کے انتظار میں ہیں وہ رشتوں کے لیے پڑھ لیں، بہترین رشتے کے اسباب ہو جائیں گے۔ یہ وہ تسبیح ہے، یہ وہ عمل ہے، بس آج اس وظیفے کو پڑھنے کی دیر ہے۔ اب اللہ والوں آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، مگر اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان اور رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ رمضان کی 30 تاریخ آخری جمعے کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگی عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگی عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسد سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کامنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو لہٰذا لازمی دعاؤں میں شرکت کیا کریں، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور یہ ماہ رمضان کا مہینہ یہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ اور جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ دولت کا سب سے تیز ترین وظیفہ ہے۔ تو خدا کا واسطہ اس عمل کو لازمی پڑھنا، اس وظیفے کو چھوڑنا نہیں۔ اب طریقہ کار کو سماعت کر لیں، کس طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے، طریقہ کار کیا ہوں گے۔ دیکھیں، باوضو ہو جائیں،
باوضو ہو جائیں، یہ چینی یا چاول جو بھی آپ نے لینا ہے اور پانی کا گلاس وہ لیں، مصلے پر رکھیں، باوضو ہو کر مصلے پر بیٹھیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور سب سے پہلے آپ لوگوں نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفار پڑھنے سے ہوگا کیا؟ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جب ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے تو اللہ والوں خود بخود ہماری زندگیوں میں انقلاب آ جائے گا، ہماری زندگیوں میں آسانیاں آ جائیں گی، ہمارے رزق میں برکت ہونے لگے گی۔ اور دیکھیں نبی پاک کا طریقہ کیا تھا، وہ استغفار کس طریقے سے کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آیا آپ 70 بار، کم و بیش 70 بار آپ استغفار کرتے تھے۔ صحیح طریقہ جو ہے وہ سن لیں۔ استغفر اللہ ایک بار ہو گیا۔ اس طریقے سے دیکھیں استغفر اللہ پڑھنا، میں یہ کہتا ہوں کہ گنتی مت گنیے گا جب تک کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نہ نکل جائیں۔ آنکھوں کو بند کریں اور اپنے گناہوں کو سوچیں اور پھر استغفار کرنا شروع کر دیں۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل آئیں گے اور آپ کا جسم کانپ جائے گا، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کو جھنجھناہٹ آ جائے گی، جھرجھری آ جائے گی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ رب کی رحمت نازل ہو گئی، اللہ پاک نے بخشش کا ارادہ کر لیا، اور جب ارادہ رب فرما دیتا ہے نا تو آگے کی زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے۔ اور اللہ والو یہ دن سال میں ایک بار آتا ہے، تو لہٰذا لازمی آپ لوگوں نے، یہ ماہ رمضان کا مہینہ بھی بڑا مقدس مہینہ ہے، تو لازمی اس عمل کو کریں، اور یہ ترتیب ہونی چاہیے۔ پہلے استغفار کریں، استغفار آپ لوگوں نے کر لیا، ویسے 70 بار کرنا ہوتا ہے کم سے کم، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ گنتی مت گنیے گا، بس جب تک کہ رونا نہ آئے، رونا آنا شروع ہو جائے پھر استغفار چھوڑ دیں۔ اور آپ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، درود تاج، درود تنجینہ، درود قادریہ، کوئی سا بھی پڑھ لیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں جو قرآن میں آیا ہے درود ابراہیمی، جو نماز والا درود ہے وہ پڑھیے گا۔ ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں ہر بندے کی مشکلات، پریشانیاں، ہر بندے کے معاملات الگ الگ ہیں، لیکن یہ ماہ رمضان کی 30 تاریخ آخری جمعہ ہے، اور اللہ والوں بادشاہ جمعہ ہے، کیونکہ 5واں جمعہ ہے، یہ رب کی طرف سے تحفہ ہے آپ لوگوں کے لیے، ہم سب کے لیے، تو لازمی یہ تسبیح آج پڑھیے گا۔ اب دیکھیں کوشش کریں کچھ صدقہ کرنے کی، ایک مٹھی چاول یا چینی لے لیں، اس کو صدقہ کر دیں، ورنہ کچھ رقم جو آپ کے پاس موجود ہو اس کو رب کی راہ میں صدقہ کر دیں، تو یہ وظیفہ ایسے بھی ہو جائے گا۔ اب اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں ایک مٹھی چینی آپ لوگوں نے لے لی، اپنے سامنے رکھ لی، صاف ستھری چینی کا انتخاب کرا ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ پہلے نمبر پہ ذرا اس کو سماعت کر لیں، کیونکہ پہلے نمبر کا جو عمل ہے یہ بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پہ اللہ پاک کے 2 بڑے ہی خاص اور جلالی اسم اعظم ہیں، یا قہارو اور یا جبارو۔ اللہ والو یا قہارو یا جبارو یہ اللہ پاک کے وہ صفاتی نام ہیں جن کو پڑھنے سے اللہ رب العالمین آپ پر جتنی مصیبتیں ہیں، آپ پر جتنی پریشانیاں ہیں، آپ کا رزق بند ہے یا آپ کے گناہ ایسے ہیں جس کی وجہ سے رزق نہیں بڑھ رہا، تو اللہ رب العالمین آپ کے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ والوں آپ نے پہلے نمبر پہ اللہ پاک کا یہ خاص نام یا قہارو اور یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا قہارو یا جبارو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 33 بار 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 33 بار کہا ہے، 33 بار ہی پڑھیے گا، نہ 32 بار نہ 34 بار، 33 بار ہی پڑھنا ہے۔ پھر اس چینی پہ دم کر دیں، چینی پہ پھونک مار دیں۔ اب آپ لوگوں نے دم کر دیا، دیکھیں چینی پہ دم کرنا ضروری ہے، جب بھی وظیفہ پڑھیں گے چینی پہ دم آپ لوگ
لازمی کریں گے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، یہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ آپ سورۃ الفاتحہ میں رب کا شکر بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ کے راستے پر قربانیاں نثار بھی ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورت یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے، اور پہلی آیت میں ہی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام تعریفیں میرے ہی لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ اللہ والوں، اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے ذرا دھیان سے اور توجہ سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 7 بار مکمل پڑھنا ہے۔ طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح سے پڑھنا ہے، یعنی آپ لوگ بسم اللہ بھی پڑھیں گے اور آپ نے آخر میں آمین بھی یہ بھی پڑھنا ہے، اور اتنی ہی آواز میں پڑھیں کہ گویا آپ منہ سے پڑھیں اور اپنے کانوں سے سن لیں، کسی اور کو ڈسٹرب نہ کریں آپ لوگ، لیکن پڑھیں اس کو ڈوب کر۔ جتنا ڈوب کر، جتنا تنہائی میں پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو کیف و سرور محسوس بھی ہوگا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کے مرتبات اور مقامات میں اضافہ بھی ہوگا۔ اللہ والوں، صرف 7 بار سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایک ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتے ہیں۔ اللہ والوں، سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی مگر لاڈلی اور طاقتور ترین سورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج سورہ کوثر کو صرف اور صرف 15 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات آپ کے تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ سکتی ہیں، طلاق کی نوبت سے بچنے کے لیے پڑھ سکتی ہیں، رشتوں میں بندشیں ہیں، کاروبار میں بندشیں ہیں، تو سورہ کوثر کو صرف 15 بار بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر مسئلے کا واحد حل ہے۔ وہ بچے، وہ بڑے جن کے امتحان ہو رہے ہیں، امتحان میں اچھی کامیابی کے لیے، امتحان میں اچھے نمبروں کے لیے آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے رات سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آج جو عمل بتاؤں گا، آج جو طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ لوگ اس طرح سے اس سورت کو پڑھتے ہیں تو میرا اللہ پاک آپ کے اوپر رزق کے تمام دروازوں کو کھول دے گا۔ آپ کے اوپر رحمتیں، برکتیں جھما جھم بارش کے قطروں کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ بس آپ لوگوں نے اس خاص وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ صرف ایک بار اس عمل کو پڑھ کر دیکھیے گا، آپ لوگ حیران ہو جائیں گے، آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے، اس طرح سے آپ کے لیے رزق کا بندوبست ہوگا۔ اب اللہ والوں، سورہ کوثر کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ 3 بار ہو گیا۔
اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 15 بار 15 ٹائمز آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے آخر میں بہت ہی خوبصورت نام ہے رب العالمین کا، یا فتاح۔ یا فتاح یہ رب العالمین کا وہ صفاتی نام ہے جس کو پڑھنے سے رب کی مدد ہمیں مل جاتی ہے۔ اللہ والوں، یا فتاح آپ لوگوں نے آخر میں پڑھنا ہے، بہت ہی خوبصورت نام ہے اور بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، اس کے معنی کھولنے والے، اور اس کی قسم تو رب نے خود ارشاد فرمائی ہے، اور یہ ماہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، 30 تاریخ آخری موقع ہے، لہٰذا لازمی پڑھیے گا۔ کیسے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجیے گا، یا فتاح ایک بار ہو گیا، یا فتاح 2 بار ہو گیا، یا فتاح 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا فتاح کو صرف 3 بار پڑھنا ہے، 3 ٹائمز پڑھنا ہے، 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا، یہ آپ کا عمل ہو جائے گا۔ اللہ والوں، اب جو صدقہ کر رہا ہے، مطلب 1 مٹھی چاول یا چینی جو بھی آپ کے پاس ہے اس کو صدقہ کر دیں، اور اگر چینی یا چاول نہیں رکھا تو پھر رقم بھی کر سکتے ہیں، 150 روپے جو بھی آپ کی توفیق ہو، رب کی راہ میں صدقہ کر دے تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا۔ اب اللہ والوں، دعا آپ لوگوں نے بہت اچھے انداز میں مانگنی ہے، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا اللہ والوں بہت ہی خاص ہتھیار ہے رب سے رابطے کا اور رب العالمین کو راضی کرنے کا۔ تو دعا لازمی مانگے، اچھے انداز میں مانگے، لمبی دعا کریں تاکہ اللہ رب العالمین ہم پر رحم کر دے، کیونکہ یہ ماہ رمضان کا آخری دن ہے، 30 تاریخ ہے، اور یہ اللہ والوں جو ہے وہ جمعۃ المبارک کا دن بھی ہے، تو لہٰذا بہت فضیلت کا حامل یہ دن ہے ہمارے لیے۔ اور اللہ والوں، آپ سب لوگوں کو ایڈوانس میں عید الفطر کا چاند بہت بہت مبارک ہو، شوال کا چاند۔ اللہ پاک آپ سب کی زندگی خوشیوں سے بھر دے، یہ عید آپ سب کے لیے خوبصورت بنا دے، آپ سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم و نظر رحمت فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔